آپ نے بھی فرمایا تھا کہ یہ جو دن مقرر کر دیے جاتے ہیں، خاص اوکیزن، انسان ایک نفسیاتی وجود ہے، ان سے اثر لیتا ہے، ماحول، صحبت اس پر ایک اثر ڈالتی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جب ہم کسی بھی عبادت پر عمل کرتے ہیں تو اس سے ہماری بھی ایک تہذیب جنم لیتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے بر صغیر میں رمضان آتا ہے تو ایک فیسٹیوٹی کے تصور ہے، رمضان سے پہلے کچھ خصوصی پکوان ہے، بچوں کی خوشی ہوتی ہے، گھر کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے۔ عبادت تو ہے فرد سے متعلق اس کے تقوی کے لیے، لیکن انسان جب کسی چیز پر عمل کرتا ہے تو اس سے یہ چیزیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری ایک تہذیب بن گیا ہے رمضان، اس کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے یا اس میں کچھ اصلاح کی ضرورت ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ میں اس سے پہلے بھی توجہ دلا چکا کہ انسان کوئی محض ایک عقلی مشین نہیں ہے، یعنی منطق کے طریقے کے اوپر آپ صغرا کبرا قائم کر کے انسان کو نہیں سمجھ سکتے۔ انسان کو جب آپ کسی چیز سے متعلق کریں گے وہ اس کے معاشرتی اور اس کے سیاسی اور سماجی وجود کا حصہ بنیں گے۔ ٹھیک، یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ بنے۔ دیکھیے نماز ہی کو آپ سامنے رکھیں، نماز کے لیے ایک مسجد بنائی جاتی ہے، محلے میں کسی کو امام مقرر کیا جاتا ہے، 5 وقت ہم گھر سے نکل کے مسجد کی طرف جاتے ہیں، سب لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں، اس سے بھی ایک تہذیبی روایت وجود میں آتی ہے۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ دیکھیں کسی محلے میں، خاص طور پر مسلمانوں کا محلہ ہے، وہاں مسجد موجود ہے، تو مغرب کی نماز میں کیونکہ لوگ تاخیر نہیں کر رہے ہوتے تو بارہا یہ بڑا خوبصورت منظر سامنے آتا ہے کہ آپ بھاگ رہے ہیں، آپ کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، آپ جلدی جلدی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ مسجد میں جائیں، ایک دائیں سے آ رہا ہے، ایک بائیں سے آ رہا ہے۔ تو اس سے ایک مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ تعلق کا شہود ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے، اور یہ ظہور مطلوب ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس لیے کہ جب یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ اصل میں ایک چیز کو، جیسے کہ میں نے عرض کیا تہجد کی نماز آپ نے اکیلے میں پڑھ لی، اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر معاشرت کی سطح کے اوپر وہ ماحول نہیں بنے گا کہ جو ماحول آپ کی آئندہ نسلوں کو دین کی طرف متوجہ کرتا ہے، جو گرد و پیش کی بہت سی تحریکوں کو اس طرف راغب کرتا ہے، یہ چیز پھر بنے گی نہیں۔ تو انسان چونکہ اپنی نفسیات کے لحاظ سے ایسا ہی واقع ہوا ہے کہ اس کے ہاں کوئی چیز بھی اگر آئے گی تو وہ فوری طور پر اس کے سماج سے، اس کی معاشرت سے، اس کی تہذیب سے، اس کی ثقافت سے متعلق ہو جائے گی، ہوگی تو وہ اصل میں اس کی روایت بنتی ہے، روایت بنتی ہے تو اس کا پورا وجود اس میں ایک خاص طرح کا اہتزاز محسوس کرتا ہے، اور اس طریقے سے وہی چیز جو سادہ صورت میں کرنی ذرا مشکل تھی وہ آسان بھی ہو جاتی ہے، اور آئندہ نسلوں کے لیے اس میں بہت کچھ ترغیب کا اہتمام بھی ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال رمضان پیدا کر دیتا ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ ہے، یہ مہینہ ایک ہی ہے جو مقرر کر دیا گیا، یعنی یوں نہیں کیا گیا کہ لوگ اپنی اپنی سہولت کے مطابق 30 روزے رکھ لیں جب بھی چاہیں ایک مہینے میں۔ تو جس طرح نماز کے معاملے میں یہ نہیں کیا گیا کہ آپ گھر ہی میں پڑھ لیں، ایک مسجد بنائی جاتی ہے، معبد میں آپ جاتے ہیں، وہاں سب اکٹھے ہوتے ہیں، ایک امام کی قیادت میں پڑھتے ہیں، اسی طرح ایک مہینے کا مقرر کرنا روزے کو بھی ایک انفرادی عبادت سے آگے بڑھا کر ایک اجتماعی عبادت بنا دیتا ہے۔ یعنی اب ساری کی ساری قوم روزے رکھ رہی ہے، لوگ سحری کے وقت اٹھ رہے ہیں، آپ جس گھر میں دیکھتے ہیں وہاں سے روشنی نظر آ رہی ہے، ایک دوسرے کی آوازیں سن رہے ہیں۔ جو ہمارے پرانے محلے تھے ان میں تو ایک سما پیدا ہو جاتا تھا اس کے نتیجے میں۔ تو یہ سب چیزیں آپ کے اپنے وجود پر اثر انداز ہوتی ہیں، آپ کی نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہیں، آپ کو مختلف قسم کے ذہنی انتشار سے نکالتی ہیں، آپ کے بچوں کے لیے بھی ایک تہذیبی روایت پیدا کرتی ہیں۔ آپ مسجد میں جاتے ہیں، روزہ کھولتے ہیں، مل کے روزہ افطار کرتے ہیں، سحری کا اہتمام کرتے ہیں، یہ سب چیزیں انسان کی تہذیبی روایت بنتی ہیں، بننی چاہیے۔ البتہ اس سے آگے بڑھ کر بعض اوقات لوگ کوئی بدعت پیدا کر لیتے ہیں، اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں یہ توجہ دلائی گئی ہے، بلکہ متنبہ کیا گیا ہے کہ دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی چیز پیدا نہ کرو، دین میں احداث نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بہت تنبیہ کے ساتھ فرمایا ہے کہ اگر کوئی نیا کام ایسا کرو گے کہ جو دین کی حیثیت سے اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ تو یہ تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ دین میں بتایا گیا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے مسجد بنانا، اچھی مسجد بنانا، مسجد میں قالین بچھانا، مسجد میں صفیں بچھانا، مسجد میں حاضر ہونے کے لیے آداب مقرر کرنا، امام مقرر کرنا، محراب کا اہتمام کرنا، مسجد کو ایک خصوصی حیثیت دینا، ظاہر ان میں سے کوئی چیز بھی مقرر نہیں کی گئی، لیکن یہ آپ سے اب ہو گیا ہے۔
اسی طرح رمضان سے متعلق بھی بہت سی روایات بن گئی ہیں، تو وہ روایات جب تک بدعت کے دائرے میں داخل نہ ہوں اس وقت تک نہایت ہی عزیز، نہایت ہی محبوب ہیں، اور یہ پوری کی پوری انسانی شخصیت پر، بلکہ اس کی معاشرت پر، بلکہ اس کی تہذیب پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو رمضان اور روزہ، اسی طریقے سے نماز، اس کا اہتمام، جماعت، عیدین، جمعہ، یہ ہماری تہذیبی روایت کو پیدا کرنے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورتی سے اس پہلو کو آپ نے بیان کیا۔